الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لیس للانسان الا ما سعی وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ادفع باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، قرآن مقدس کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے واضح پیغامات اور اصول عطا فرمائے ہیں۔ یقیناً اس زندگی میں انسان کسی نہ کسی طرح کوشش میں ہی مصروف رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت عطا کی ہے، ہمت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا استعمال کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا سے جانے کے بعد اور دنیا کے اندر بھی کائنات کا ایک ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، الا ما سعی، جو وہ کوشش کرے گا، جو کوشش کرے گا، جس پر اپنی محنت کو خرچ کرے گا، جس پر اپنی قوت کو استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہی اسے نتائج فراہم کرے گا۔ اسی لیے کوشش کے ساتھ نتیجے کو جوڑا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی کی ہے کہ جس کی کوشش کرے گا، جس شے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے وہی عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان کی مرضی اور انسان کے اختیار پر اس چیز کو چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں، دنیا کا ایک واضح نظام ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو جب ہم اس کو رازق تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کی صفات کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ بات تو طے ہو گئی، کوشش انسان کے ذمہ ہے اور رزق عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس میں کوئی دو ٹوک ایسا نہیں ہے کیفیت کے وہاں پر انسان کوشش کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس نے وعدہ کر دیا ہے۔ اب کوشش جیسی کرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، یعنی رزق کا معاملہ واضح ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ماننے والے کو بھی عطا کرنا ہے، نہ ماننے والے کو بھی عطا کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو ہی رزق عطا کرتا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، آل بیت اطہار ہیں، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پھر تو رزق صرف انہی کو ملتا، باقیوں کو ملتا ہی نہ۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے
تو ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا کا رزق تھوڑا تھا، اور اس کے مقابلے میں فرعون اور قارون کے پاس خزانے زیادہ تھے۔ اس کا مطلب یہ بات طے شدہ ہے کہ روٹی اس نے دینی ہی دینی ہے۔ اب صرف دیکھتا وہ یہ ہے کہ جس انسان کو میں نے قوت اور طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کن کاموں پہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم کوشش اور محنت کے اصول نہیں سمجھیں گے تو ہماری کوشش رائیگاں جائے گی، محنت ضائع جائے گی، جو ہم اپنی قوت کا استعمال کر رہے ہیں اس کا صحیح نتیجہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے فرمایا لیسا للانسانی الا ما سعی۔ اور قرآن مقدس میں شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو کوشش سے آزاد کیا ہو۔ انسان کی طرف ہی اس صیغے کی وہاں پر نسبت کی گئی ہے، قد افلح من تزکا۔ یہاں پر بھی کامیاب وہی ہوگا جو اپنے تزکیے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور یہ بات عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ میرے سامنے روٹی رکھ دی جائے، جب تک میں اسے توڑ کے کھاؤں گا نہیں، منہ میں آ گئی اس کو چباؤں گا نہیں، تو روٹی کیسے آگے جا سکتی ہے، پانی کیسے آگے جا سکتا ہے؟ میرا راستہ صاف ہے اور اس کے باوجود میں اگر اپنی منزل مقصود کی طرف نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے تو میرے لیے موقع فراہم کیا ہے، مگر میں اپنی کوشش، اپنی کاوش کو بروئے کار نہیں لا رہا۔ اسی لیے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اب اس حوالے سے چند اصول ذہن میں رکھنے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ کی جستجو میں آگے بڑھتا ہے، تو دنیا کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مرتب کیا ہوا ہے کہ آپ کو کانٹوں سے گزرنا پڑے گا، مشکلات سے گزرنا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تکالیف سے گزرنا پڑے گا۔ جگہ جگہ پر آپ کو مشکل مقامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان مشکل مقامات سے نکلنے کے دو اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اس مشکل مقام کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک کانٹا ہے تو آپ نے ایک راستے سے گزرنا ہے، تو کانٹے سے بچنے کی جو ایک تدبیر یہ ہوتی ہے کہ آدمی کانٹے سے الجھے نہ بلکہ کانٹے کے مقام سے کترا کر آگے نکل جائے، بجائے اس کے کہ وہ جان بوجھ کر ایک ایسی جگہ ہے جو کانٹا ہی ایک سائیڈ پہ پڑا ہوا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تو آپ اگر خود بخود اس سے الجھنا شروع کر دیں یا اس مقام پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ اپنا وقت ضائع کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ جو مشکل آپ کو ظاہراً نظر آ رہی ہے، جس کو آپ نے ذہن پہ خود سوار کر لیا ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ ہمارے اندر کتنی ایسی باتیں ہیں، ہم جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے بعض دفعہ خود ہی ذہن کے اندر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یا ذہن کے اندر ہی کچھ کانٹے خود بنا لیتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ جی مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے مثال کے طور پر جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، وہ میرے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، میرا رزق کیوں نہیں آگے چل رہا۔ بہت ساری باتیں جو ہم خود ہی اپنے ذہن پہ سوار کر کے اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو آگے جانے کی بجائے ہم اپنی منزل کو وہیں پہ روک لیتے ہیں۔ تو کانٹے سے آگے نکلنے کا ایک اسلوب تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پریشان نہیں کر رہی اس کو ذہن کے اوپر سوار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ضابطوں کو سمجھنا ہے، اللہ کے اصولوں کو سمجھ کر آگے بڑھ جانا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر بالفرض ایسا کوئی کانٹا ہے جو لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہ رویوں کے حساب سے ہو، وہ کسی بھی پہلو سے ہو، تو اب اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کانٹے کو بھی حکمت عملی سے کاٹا جائے، حکمت عملی سے راستے سے ہٹایا جائے، فساد نہ پیدا ہو، جھگڑا نہ پیدا ہو،
اس کانٹے کو ہٹاتے ہٹاتے آپ زیادہ کہیں نقصان نہ کر بیٹھیں، تو اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں باقاعدہ طور پر زندگی گزارنے کے طریقہ کار عطا فرمائے ہیں۔ ایک اصول جب آپ کوشش کریں گے تو مختلف قسم کی رکاوٹوں سے نمٹنے کا طریقہ کار جو ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، یہاں پر بھی کانٹے سے نمٹنے کی بات کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے مد مقابل آ جاتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، احسان کے رویے کے ساتھ اس کا دفاع کرو، بجائے اس کے کہ تم الجھو، زبان کا غلط استعمال کرو یا کوئی اور ایسا رویہ استعمال کرو جس کی وجہ سے معاشرتی سطح پر کوئی فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کانٹے سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کر کے تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ معاملہ زیادہ تر قریبی ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے قریبی دوست ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے اہل علاقہ ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری باتیں جب کتابوں میں پڑھتے ہیں یا بہت سارے جذباتی نوجوان جب اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو وہ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ایک دیکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اس کا مقابلہ بس یوں کرنا ہے اور فلاں ہیرو کی طرح کرنا ہے یا فلاں شخص کی طرح کرنا ہے۔ دیکھیں خاندان کے اصول اور ہیں، علاقے کے اصول اور ہیں، آپ نے جس جگہ پہ رہنا ہے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں پر جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے انتہائی دانش مندی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، انتہائی حکمت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تاکہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس حوالے سے احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، بجائے اس کے کہ روزانہ گلی کے اندر شور مچایا جائے، لڑائی کی جائے، جھگڑا کیا جائے، تو باہر نکل میں باہر نکلتا ہوں، یا اس طرح کے رویے اختیار کیے جائیں۔ اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ احسان کا رویہ کیا کیا جائے، اختیار کیا جائے۔ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، کسی دوست کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو احسان کا رویہ وہاں پر کیا کیا جائے، اختیار کیا جائے، تاکہ خرابی در خرابی وہاں پر مزید آگے نہ بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور خوبصورت انداز جو ہمیں زندگی میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کے بعد انسان کے دوست ہوتے ہیں، دوست احباب، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر کسی بھی انسان کو کوشش کرتے ہوئے اپنے کسی دوست سے منافقت کی بو آ رہی ہو کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہے وہ درست نہیں چل رہا، تو اب شریعت اسلامیہ ہمیں تربیت عطا کرتی ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو تو اس فرق کو نکالو باقاعدہ طور پہ، درست ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی چالوں سے بچنے کی تدبیر کرو۔ اب اس کی بڑی واضح مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، ظاہراً کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، صحابہ کی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے، سارے کام ظاہراً بعض دفعہ مسلمانوں والے بھی کر رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری مشاورتوں کے اندر باقاعدہ وہ شامل ہوتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فطرت کو جان گئے تھے اور اس کی فطرت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنی مجلس سے بھی نہیں نکالا اچانک، مگر اس کے خفیہ حملوں سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ساتھ چلنے کا۔ اب دیکھیں یہیں پہ ذرا غور کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اب دیکھیں یہ رویے ہم سب کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور اچانک اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو یہ بھی اپنے علاقے کا ایک رئیس تھا، اس کی لوگ مانتے تھے، اس کا ایک جتھا تھا۔ اب اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وسیع مقام پہ کرنا چاہ رہے ہوتے وہ شروع کے اندر ہی مکہ مکرمہ کی طرح رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پوشی کرتے ہوئے تدبیر کے ساتھ
اس کے ساتھ ڈیل کیا، اور آہستہ آہستہ جب قوت حاصل ہوگی اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ظاہر کرنے کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا۔ تو اب دیکھیں، فتنہ نہیں پیدا کیا، کوئی فساد نہیں پیدا کیا، کوئی جتھا نہیں بنایا، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور پتہ بھی ہے کہ یہ مکمل مخالفت کرتا ہے، کفار کا ساتھ دیتا ہے، اور کئی جنگوں کے اندر اپنے ساتھی ساتھ لے جا کر واپس مڑ آتا ہے۔ بدر کے مقام پر بھی اس نے ایسا کیا، احد کے میدان پر بھی ایسا کیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کیا کہ جس سے مزید وہاں پہ آگ لگے، بلکہ حضور نے بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس مسئلے کو وہاں پر نمٹایا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر منافقت کی بو آ رہی ہو تو اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو تو اس فرق کو حکمت عملی کے ساتھ نکالا جائے یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح اگر ظاہر اور باطن میں فرق ہے اور اس سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو اس حوالے سے اب شریعت ہمیں ایک حکم یہ دیتی ہے، تعلق رکھیں ضرور مگر تعلق مدھم کر لیں، یعنی مناسب سا تعلق رکھیں، چھوڑیں بھی نہیں، کیونکہ جب اچانک چھوڑیں گے تب بھی بعض دفعہ زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا، بس جی ہون بس تیری تو میری لکیر کھینچی گئی، فوراً لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں، جھگڑے کی طرف چلے جاتے ہیں، پارٹی بازی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام ہر صورت میں اجتماعیت کی ہمیں تعلیم عطا فرما رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے۔ تو جو کہتا کچھ اور ہو اور کرتا کچھ اور ہو، اور یہ بات واضح ہو جائے، تو ایک تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کی پہچان عطا کر دی کہ یہ لوگ جو ظاہراً کچھ اور ہیں اور اندر سے ان کے جو منصوبے ہیں یہ کچھ اور ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان پہ اطلاع دے دی۔ رشتہ دار ہے تو واجبی تعلق رکھیں۔ واجبی تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا راز نہ دیں، اپنی پلاننگ نہ دیں، اپنا منصوبہ نہ دیں، اس کے سامنے اپنے ہر راز کو نہ کھولیں، باقی دعا سلام رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ اس کو کہتے ہیں واجبی تعلق، کہ دل کے اندر میل اور کچیل بھی نہ ہو، مگر اپنا بچاؤ بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ضرور کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کی کوشش جو آپ ایک دین کے کام کے لیے یا انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کے مقصد کے گرد گھومتی ہیں۔ جیسا انسان کا مقصد ہوتا ہے ویسی ہی انسان کی سوچ بنتی ہے، ویسی ہی فکر بنتی ہے، ویسے ہی اس کی زندگی کے انداز بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ایک مقام پہ فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اب طالب اور مطلوب سے کیا مراد ہے؟ طالب سے مراد وہ کفار جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہم و گمان کی پوجا کرتے ہیں، مختلف قسم کے شرکیہ کاموں کے وہ شکار رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ طالب بھی ضعیف ہے اور مطلوب بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح جس بندے کا نصب العین پست ہوتا ہے، چھوٹا نصب العین ہوتا ہے، زندگی کا مقصد ہی چھوٹا ہے، تو اس کی شخصیت بھی چھوٹی رہ جاتی ہے، وہ بڑا نہیں بنتا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، کنویں کا مینڈک، پنجابی میں کہتے ہیں کھوہ دا ڈڈو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کنویں کو ہی پوری دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے اندر سمجھتا ہے کہ بس میں بڑی چیز ہو گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہوں۔ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی کائنات بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا وسیع ہے۔ اسی لیے جس بندے کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے یا نصب العین ہوتا ہے، وہ پست قسم کا ہوتا ہے، وہ بس اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے یا اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے، تو اس کی شخصیت بھی آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر نصب العین بلند ہو تو انسان کی شخصیت بھی بلند ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کے حوالے سے جب آپ کی منزل یا مقصد بڑا ہوگا تو اس حوالے سے زندگی کے اندر ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے
انسان غلطیاں کرتا ہے، بہت سارے مقامات پہ غلطیاں کرتا ہے۔ بعض دفعہ آپ اکیلے سفر کر رہے ہوں تو اکیلے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اجتماعی سطح پہ سفر کر رہے ہوں تو اجتماعی سطح پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک اصول زندگی میں ذہن میں رکھنا ہے آگے بڑھنے کا، اور یقین جانیں جو لوگ اس اصول کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں وہ بڑی جلدی سفر آگے طے کرتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اپنی غلطی کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرائیں۔ ہمارے ہاں غلطی میری ہے، میں اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہا ہوتا ہوں، کبھی رشتہ داروں کو ٹھہرا رہا ہوتا ہوں۔ غلطی میں نے کی ہے، میں کسی دوست کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دوں گا۔ محنت میں نے نہیں کی اور لگا کسی کے سر پہ دوں گا کہ فلاں کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں کی کہ جو لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکا، فلاں نے میرا راستہ روکا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، تو قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی مقام پر تم اپنی منزل اور مقصد کو نہیں پا رہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تم وہاں سے کہیں اور چلے جاؤ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہی بات آپ نے دیکھا ہوگا انبیاء کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے پہلے مدین آتے ہیں، مدین سے پھر واپس منف چلے جاتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت، اپنی 40 سالہ زندگی کے بعد 40 سال ایک جگہ پہ گزارے ہیں، اور پھر 13 سال کا عرصہ پوری محنت اور کوشش کے باوجود جو مقصد الہی تھا، جب اس کے اندر بڑی رکاوٹیں محسوس ہو رہی تھیں تو خود رب ذوالجلال نے 450 کلومیٹر دور کی ہجرت کا حکم عطا فرما دیا کہ محبوب وہاں پہ چلے جاؤ، اور پھر مقصد حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مقصد عطا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، فرمایا جہاں پر تمہارے مقصد کی تکمیل میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو اور تمہارا مقصد بڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے آگے ہجرت کر جانی۔ اسی طرح جب بندہ یہ سوچ اپنی طبیعت میں پیدا کر لیتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، کس مقام پر میرے لیے وسیع مواقع زیادہ ہو سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے لیے راستے کیا کرتا ہے، ہموار کرتا ہے۔ تو اپنی غلطی کا ذمہ دار جو ہے وہ کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنے آپ کو بچاؤ، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی گمراہ شخص تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں رول واضح ہیں، اگر آپ اصولوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد بڑا نہیں ہے۔ مقصد بہت بڑا ہو مگر آپ باطل سے کمپرومائز کر جائیں، باطل کے ساتھ آپ وہاں پر ایک ایسا انداز اختیار کریں کہ جس سے آپ کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک کسی بھی صورتحال کے اندر نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے بنیادی طور پر وہ بزدل ہوتے ہیں، اپنی غلطی کا الزام دوسروں پہ لگا کر اس کو ثابت کرنے میں اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر آدمی اپنی غلطی مان کر اپنے آپ کو صحیح منصوبہ بندی کے قابل بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں نہیں کروں گا، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ غلطی نہیں تسلیم کرے گا چڑ پیدا ہوگی، دوسرا کہے گا یار غلطی اس نے کی ہے، تو اس سے بھی انسان کی کوشش کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ اور ہماری اکثر زندگی کا حصہ آپ خاندانی سطح پہ دیکھ لیں، گھریلو معاملات میں دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اور اسی کو وہاں پر دوسروں کے سر لگانے کے لیے اپنی پوری زندگی بعد دفعہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو 20 سال بعد بھی پنچایت بیٹھے گی نا تو وہ کہے گا وہ 20 سال پہلے اس نے یہ کیا تھا، مثال کے طور پر وہ اب دوبارہ سے وہاں پر یہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ وقت ضائع کرے گا جتنا مرضی کر لے، اس کی بجائے آگے چلے۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں اپنا وقت غلطی تسلیم کر لے اور اسی انداز کے ساتھ پھر آگے بڑھتا چلا جائے۔ اسی لیے جو شخص ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کوشش کے حوالے سے
کہ جو اپنی اصلاح کی کوشش اس لیے کر رہا ہو کہ خدا نخواستہ کہ دنیا اس کی تعریف اور عزت کرے گی. اب دیکھیں یہاں پہ نیت خراب ہو جاتی بعض دفعہ کہ کوشش کر رہا ہے مگر ذہن کے اندر کیا بات آ گئی کہ دنیا اس کی تعریف کرے گی, دنیا اس کی عزت کرے گی. اپنی نیکیوں کا صلہ وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے اور لوگوں سے توقع رکھ رہا ہے کہ لوگ مجھے اس کا صلہ دیں گے. تو یاد رکھیے ایسا شخص کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ نیک وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے, اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھے, اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھے, اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, مجمع کو راضی کرنے کے لیے, دوست احباب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے ایسا بندہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. وہ اصل میں اپنی خواہش نفس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب اس حوالے سے جس شخص کا نصب العین اعلیٰ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے وہ سارے کے سارے راستے کھول دیا کرتے ہیں. نصب العین اگر مثال کے طور پر انسان چھوٹا بنا لے, اپنی ذات کو نصب العین بنا لے, یعنی میں ہی ہوں, ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ بس میرا غلبہ ہو, ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ بس میرا اقتدار ہو, ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ بس میری حکومت ہو, ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ بس میرے لیے ہی پروٹوکول ہو, ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ بس دولت پر میرا ہی قبضہ ہو, عزت اور شہرت صرف میری ہو, تو اب ہوگا کیا کہ وہ کسی کو ترجیح نہیں دے گا, کیونکہ مقصد اس نے اپنی ذات کو بنا لیا. نمبر 2, وہ ہر قسم کے خیر کے کاموں کے اندر رکاوٹ بنتا چلا جائے گا. وہ کسی کے لیے دولت کسی کے ہاتھ میں آئے, اللہ تعالیٰ کسی کو دے, وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی, کسی کی گاڑی اچھی نہیں لگے گی, کسی کا ظاہری پروٹوکول اچھا نہیں لگے گا, کسی کی شہرت اگر ہو رہی ہے تو وہ کہے گا یہ میری کیوں نہیں ہے, تو اس کے اندر وہ کیا کرے گا, رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس نے اپنا نصب العین یہ بنا لیا ہے کہ بس میری شہرت ہو, میرا مقام ہو یا میری عزت ہو. اسی لیے بہت سارے لوگ جب نصب العین, مثال کے طور پر ایک مثال میں دینا چاہوں, اگر پیسہ بن جائے تو اب اگر دوائی بیچ رہا ہے تو دوائی میں ملاوٹ کرے گا. اسی طرح اگر کوئی نصب العین ہی شہرت بنا لے تو وہ اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے منفی منصوبے جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دے گا. اور اگر اس کا مقصد رضا الہی ہے, اللہ کی رضا ہے, تو اسے گمنام بھی ہونا پڑے تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. محنت ہر بندہ کرتا ہے, جتنے آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہیں صبح سے لے کر ابھی شام تک ہر بندہ اپنی قوت کا استعمال کر رہا ہے. صبح اٹھے ہیں تو قوت کے ساتھ اٹھیں, روٹی کھائی ہے تو قوت کے ساتھ کھائیے, اگر زمین کو پانی لگایا ہے تو اس پہ قوت کا استعمال کیا ہے, بھینسوں کا چارہ کاٹا ہے تو قوت کا استعمال کیا ہے. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ جو قوت ہم استعمال کر رہے ہیں یا جو محنت کر رہے ہیں, جتنی بھی محنت کرنی ہے وہ مالک کی مرضی سے کرنی. بس یہ اصول ہے, سادہ سا اصول. جو ایکٹنگ آپ کر رہے ہیں, ایکٹنگ میں نہیں عمل کر رہے ہیں, چاہے گھر میں کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی دفتر میں بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کا کام ہے. جو کوشش آپ کر رہے ہیں, کوئی بھی کوشش ہے, آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو کہیں جا رہے ہیں نا, یا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, تو پہلے اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیا میں مالک کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں, یا جو کوشش کر رہا ہوں جس نے زندگی دی ہے, زندگی دینے والے کی منشا کے مطابق کر رہا ہوں, یا اس کے خلاف کر رہا ہوں. بس سادہ سا اصول. خوشی کا موقع ہو, خوشی کا اظہار اس کی مرضی سے کرنا ہے. غمی کا موقع ہو, غمی کا اظہار بھی اس کی مرضی سے کرنا ہے. پیسہ اللہ تعالیٰ دے دے, اس کو خرچ کرنا بھی اسی کی مرضی سے ہے.
کسی سے تعلق بنانا ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے بنانا ہے۔ اگر پیچھے ہٹنا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لاہو و لہب ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی موقع پہ، تو آپ کا وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، کیونکہ اب آپ نے باپ کی مرضی کو مقدم نہیں کرنا، اب اللہ کی مرضی کو مقدم کرنا ہے۔ آپ کی ماں آپ کو ایک غلط جگہ پہ مثال کے طور پر دعوت دے رہی ہے، مگر وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے خلاف ہے، تو اب آپ نے ماں کی مرضی کو ترجیح نہیں دینی، اب اس مقام پہ اللہ کی مرضی کو ترجیح دینی ہے۔ اور وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ایسے افراد سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو پھر ٹو دی پوائنٹ واجبی تعلق ضرور رکھیں، مگر کسی گناہ کے کام کے اندر شریک نہ ہوں، یہی اصل میں زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرو گے اسی کا نتیجہ اس دنیا میں بھگتو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوشش کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، اور خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔